بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اسرائیلی فوج نے 9 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، بزرگ خاتون بھی شامل۔ جنین نے درجنوں سپاہیوں نے ہلہ بول دیا۔ اسرائیلی سپاہیوں نے زخمیوں کے علاج میں رکاوٹیں پیدا کی، ہاسپٹل پر بھی حملہ، فلسطینیوں کا احتجاج، جھڑپیں۔ ایران نے یورپی یونین اور برطانیہ کے خلاف لگائی جوابی پابندیاں، پیرس کی میئر اور چارلی ہیبڈو کا پبلشنگ مینیجر شامل۔ خامنہئی نے کی یورپ میں گستاخانہ حرکتوں کی مذمت، کہا قرآن کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، مستقبل اسلام کا ہے۔ رشیا نے یوکرین میں حملے تیز کر دیے، زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے کہا ٹینکس جلد بھیجیں۔ اسپین کے چرچوں میں حملہ، پادری ہلاک، موراکو کے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریپبلک ڈے جوش و خروش سے منایا گیا، دہلی کے کرتویہ پتھ پر فوجی طاقت اور رنگا رنگ تہذیب کا مظاہرہ۔ پریڈ میں ایجپٹ کے فوجی دستے نے حصہ لیا، سیسی مہمان خصوصی، ناری شکتی کو نمایاں کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کم سے کم 9 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ پچھلے سال کے شروع میں اسرائیلی فوج کے دھاوے تیز ہونے کے بعد سے ایک دن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ جمعرات کو جنین ریفیوجی کیمپ پر دھاوے کے دوران 20 فلسطینی زخمی بھی ہوئے، مرنے والوں میں ایک بزرگ عورت بھی شامل ہے۔ 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج اب جنین سے باہر نکل گئی۔ اسرائیلی حملے میں جاں بحق بزرگ خاتون کی پہچان مکدہ عبید کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت کی ہلاکت کی چھان بین کر رہی ہے۔ الاقصی شہیدی بریگیڈ نے بتایا کہ مرنے والوں میں اس کا ایک فائٹر عز الدین صلاحات شامل ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ صورتحال بہت نازک ہے، کئی زخمیوں کو ہاسپٹل لایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ڈاکٹروں اور ایمبولینس سٹاف کے کام میں رکاوٹیں پیدا کی اور ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ اس سال اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں کم سے کم 29 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ ہاسپٹل کے سامنے زبردست احتجاج کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ہاسپٹل کے باہر آنسو گیس شیلز کا بھی استعمال کیا۔ جنین، نابلس اور رام اللہ میں ہڑتال کی گئی، سکولز اور دکانیں بند رکھی گئیں۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز اور عالمی انسانی حقوق تنظیموں سے کہا کہ وہ فوری مداخلت کریں اور فلسطینی عوام کی حفاظت کریں اور بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کی خونریزی بند کریں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنین میں ہاسپٹل مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے ایک ترجمان نے اسرائیلی حملے کو قتل عام قرار دیا۔ نبیل ابو ردینا نے کہا کہ دنیا کی نااہلی اور خاموشی کی وجہ سے اسرائیلی حکومت کے حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس کی اسپیشل فورسز نے اسلامی جہاد کے فائٹرز کی تلاش میں جنین میں کارروائی کی۔ اسرائیلی فوج نے صبح ہونے سے پہلے بڑے پیمانے پر یہ آپریشن شروع کیا، جس میں درجنوں ماہر نشانہ بازوں اور فوجی گاڑیوں نے حصہ لیا۔ جلد ہی فلسطینیوں کے ساتھ فوج کی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ کئی اسرائیلی فائٹرز کو گولی ماری گئی جو فائرنگ کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ کئی فلسطینی فائٹرز کو گولی ماری گئی جو فائرنگ کر رہے تھے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے ایک بیان میں کہا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے اس عمارت کو گھیر لیا جہاں شبہ تھا کہ فائٹرز چھپے ہوئے ہیں۔ جنین مغربی کنارے کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں پچھلے 1 سال سے اسرائیل نے اپنے دھاوے تیز کر دیے ہیں۔ فلسطین کی وزیر صحت نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے جنین کے ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل میں بچوں کے وارڈ پر آنسو گیس شیلز برسائے گئے۔
دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فوج نے ایک بڑے حملے کو ناکام بنانے کے لیے یہ کارروائی کی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسلامی جہاد نے کہا کہ حساس شہر میں ان کی اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جنین آپریشن ایک علامت ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل ایک بڑا آپریشن کر سکتا ہے۔ پہلے سے ہی اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ نتن یاہو حکومت بننے کے بعد حالات اور خراب ہوں گے۔ حال ہی میں نتن یاہو کیبنٹ کے ایک وزیر نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کرتے ہوئے ماحول بگاڑ دیا تھا۔ اسرائیل میں نتن یاہو نے پچھلے 7 دہوں کی سب سے کٹر حکومت بنائی ہے۔ 2022 میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 170 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ ہلاکتوں کے اعتبار سے 2022 15-16 برسوں کا سب سے خطرناک سال ثابت ہوا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران مغربی کنارے قدس اور غزہ پٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایران نے یورپی یونین اور برطانیہ کے خلاف جوابی پابندیاں لگائی ہیں۔ ان پابندیوں میں 36 لوگوں اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حال ہی میں یورپی یونین اور برطانیہ نے ایرانی عہدیداروں اور اداروں کے خلاف نئی پابندیاں لگائی تھیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ جن لوگوں اور اداروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہے تھے، ایرانی عوام کے خلاف دہشت گردی اور خون خرابے کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے، اسلامی جمہوریہ کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے تھے، ایران کے تعلق سے جھوٹی معلومات پھیلا رہے تھے اور ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیاں سخت کرتے ہوئے معاشی دہشت گردی کر رہے تھے۔ جن لوگوں کے خلاف نئی پابندیاں لگائی گئیں ان میں پیرس کی میئر، چارلی ہیبڈو میگزین کا پبلشنگ مینیجر، ایک بدنام زمانہ جرنلسٹ اور ڈنمارک کا کٹر سیاستدان شامل ہے۔ ایران نے برطانیہ اور یورپی یونین سے کہا ہے کہ ان کی سرگرمیاں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے بارے میں عالمی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے قرارداد منظور کرتے ہوئے ایران میں مظاہروں کی تعریف کی۔ اس قرارداد کو 1 کے مقابلے 420 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ قرارداد میں احتجاجیوں کی تائید کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی زبان کھول رہے ہیں اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران نے سیریا میں غیر ملکی طاقتوں کی موجودگی ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں مڈل ایسٹ کے بارے میں بحث کے دوران ایران کے سفیر عامر سعید ایراوانی نے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردی سے سیریا اور خطے کو اب بھی خطرہ ہے، لیکن دہشت گردی سے لڑنے کے نام پر بیرونی طاقتوں کو سیریا میں ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے سیریا کی زمین پر موجود تمام بیرونی فوجوں سے کہا کہ وہ فوری باہر نکل جائیں اور بحران ختم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ صاف کریں۔ عراق نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کوششیں کر رہا ہے۔ عراقی وزیر اعظم شیاز سودانی نے فرانس روانہ ہونے سے پہلے یہ بات کہی۔ عراق سعودی عرب اور ایران کے درمیان کئی راؤنڈز کی بات چیت کی میزبانی کر چکا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے یورپی ملکوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پر غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام اور قرآن کی روح کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ خامنائی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بات کہی اور بتایا کہ یہ منصوبہ بند کارروائی ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کے نام پر قرآن مجید کی بے حرمتی سے ظاہر ہوتا ہے کہ گھمنڈی طاقتوں کا نشانہ اسلام اور قرآن مجید ہے۔ گھمنڈی طاقتوں کی سازش کے باوجود قرآن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقبول ہو رہا ہے اور مستقبل اسلام کا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ دنیا بھر کے آزادی پسندوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں اور مقدس مقامات کی توہین اور نفرت کی پالیسی کے خلاف ڈٹ جائیں۔ یوکرین سے رشیا نے یوکرین میں بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایک دن پہلے ہی مغربی ملکوں نے یوکرین کو درجنوں جدید بیٹل ٹینکس دینے کا اعلان کیا۔ مغربی ملکوں کے اس اعلان پر ماسکو نے سخت ری ایکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے ٹینکس کی طرح ان ٹینکس کو بھی جلا کر خاک کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے کل رات رشیا کے 24 ڈرونز کو مار گرایا۔ اس کے بعد یوکرین میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ کیو نے رشیا کے حملوں میں کم سے کم 1 شخص ہلاک ہوا اور 2 زخمی ہوئے۔ شہر کے میئر نے یہ بات بتائی۔ رشیا کے تازہ حملوں میں اڈیسا میں انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔
यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया इंसानी ज़िंदगी का एहतराम नहीं कर रहा है और हमले कर रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ज़पोरिज़िया में यूक्रेन के सिपाहियों पर ज़बरदस्त दबाव है। उन्होंने ये बात भी मानी कि हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रशिया लाशों की बेहुरमती कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के इम्कान से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत उसी वक्त होगी जब रशिया अपने सिपाहियों को वापस बुलाएगा, अपनी गलतियाँ मानेगा और मॉस्को में नई हुकूमत बनेगी। ज़ेलेंस्की ने सितंबर 2022 में एक हुक्म पर दस्तखत करते हुए पुतिन से बातचीत पर पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने कहा कि पुतिन से बातचीत में कोई समझदारी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने मगरबी मुल्कों से कहा कि वो जल्द से जल्द टैंक्स भेजें। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को 31 अब्राम टैंक्स देंगे। जर्मनी ने टाल मटोल के बाद आखिरकार ऐलान किया कि वो 14 लियोपोर्ड टैंक्स भेजेगा। इस दौरान व्हाइट हाउस ने कहा कि टैंक इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग में महीने नहीं बल्कि कुछ हफ्ते लगेंगे। स्पेन के 2 चर्चों पर हमले किए गए हैं। इन वाक़यात के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और तहक़ीक़ात जारी हैं। इस हमले के सिलसिले में एक मोरक्कन शहरी को गिरफ्तार किया गया। इस हमले में एक पादरी हलाक हुआ और एक बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। हमला आवर की पहचान 25 साला मराकशी नौजवान की हैसियत से की गई है, जिसे मुल्क से निकाला जाने वाला था। चारशंबे की शाम उसे गिरफ्तार किया गया। इससे पहले चर्चों पर हमले किए गए। ये चर्च एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर वाक़ हैं। 74वां रिपब्लिक डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। असल तकरीब दिल्ली में हुई, जहां कर्तव्य पथ पर परेड निकाली गई। पहले ये सड़क राजपथ कहलाती थी। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इंडिया की फौजी ताकत और तहजीब को पेश किया गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने रिपब्लिक डे मनाने में कौम की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंगी यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसके साथ ही रिपब्लिक डे का जश्न शुरू हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने परेड के दौरान हैरान कर देने वाली करतबबाजी का मुजाहरा किया। अलग अलग रियासतों और महकमों ने अपनी झांकियाँ पेश की, जिनमें खासतौर पर नारी शक्ति का मौजू छाया रहा। अग्निवीरों ने भी परेड में हिस्सा लिया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू मेहमान खुसूसी अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ पहुंची। इजिप्ट की फ़ौज के जत्थे ने भी मार्च में हिस्सा लिया, जिसके साथ ही परेड शुरू हुई। इजिप्ट के 144 सिपाहियों ने परेड में हिस्सा लिया और अपने मुल्क की फ़ौजों की शाखों की नुमाइंदगी की। सीआरपीएफ के जत्थे में तमाम औरतें शामिल थीं। कई दूसरे जत्थों में भी औरतों ने नुमायां तौर पर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये दिन मनाया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि हम मिलकर आगे बढ़ें और आज़ादी के सिपाहियों के ख्वाबों को पूरा करें। मोदी ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता इंडिया सबसे ज़्यादा नौजवानों को फ़ायदा देगा। 23 झांकियों में इंडिया की तहजीब, मौशी तरक्की और फ़ौजी ताकत को नुमायां किया गया। 17 झांकियों का ताल्लुक़ रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों से था। मुख्तलिफ़ वज़ारतों की 6 झांकियों ने भी हिस्सा लिया। मुल्क भर से चुने गए तकरीबन 500 फ़नकारों ने कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों और ठेला बंडी वालों, तरकारी और दूध बेचने वालों को गैलरी में अहम मकाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 को दस्तूर पर अमल शुरू हुआ था। उसी मुनासिबत से रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस मरतबा यह दिन एक ऐसे वक्त आया है जब एक बहस छिड़ी हुई है कि पार्लियामेंट ज़्यादा अहम है या दस्तूर ज़्यादा अहम है। हालिया अरसे में इस मसले पर हुकूमत और अदलिया के दरमियान तकरार भी हुई। अलग अलग रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों और बैरूनी मुल्कों में हिंदुस्तानी सफारती मिशंस में धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाया गया। रिपब्लिक डे तकरीबात के तौर पर दिल्ली के लाल किले में 6 रोज़ा भारत पर्व शुरू हुआ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पहली मरतबा रिपब्लिक डे के मौके पर कौम से ख़िताब किया। उन्होंने कोविड के ख़िलाफ़ इंडिया की लड़ाई और तेज़ी से मौशी बहाली की तारीफ़ की। तेलंगाना में कुछ अलग ही अंदाज में इस मरतबा रिपब्लिक डे मनाया गया और कुछ बदमज़गी पैदा हुई। तेलंगाना की गवर्नर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अलग अलग मकामात पर परचम लहराया और तेलंगाना की गवर्नर ने तंज करते हुए कहा कि इमारतें बनाने से रियासत की तरक्की नहीं होती। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि वो मुश्किलों के बावजूद रियासत के अवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेंगी।
انہوں نے راج بھون میں اپنے ریپبلک ڈے خطاب کے دوران کہا کہ انہیں تلنگانہ کی زمین پر قومی پرچم لہراتے ہوئے عزت افزائی کا احساس ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے پرگتی بھون میں قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے گاندھی جی اور بی آر امبیڈکر کے پورٹریٹ پر پھول چڑھائے اور قومی تعمیر میں ان کے رول کو یاد کیا۔ بعد میں چیف منسٹر نے پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں جنگی یادگار پر شہیدوں کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تملسائی سوندر راجن نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 9 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، بزرگ خاتون بھی شامل۔ جنین نے درجنوں سپاہیوں نے ہلہ بول دیا۔ اسرائیلی سپاہیوں نے زخمیوں کے علاج میں رکاوٹیں پیدا کی، ہاسپٹل پر بھی حملہ، فلسطینیوں کا احتجاج، جھڑپیں۔ ایران نے یورپی یونین اور برطانیہ کے خلاف لگائی جوابی پابندیاں، پیرس کی میئر اور چارلی ہیبڈو کا پبلشنگ مینیجر شامل۔ خامنائی نے کی یورپ میں گستاخانہ حرکتوں کی مذمت، کہا قرآن کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، مستقبل اسلام کا ہے۔ رشیا نے یوکرین میں حملے تیز کر دیے، زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے کہا ٹینکس جلد بھیجیں۔ اسپین کے چرچوں میں حملہ، پادری ہلاک، موراکو کے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریپبلک ڈے جوش و خروش سے منایا گیا، دہلی کے کرتویہ پتھ پر فوجی طاقت اور رنگا رنگ تہذیب کا مظاہرہ۔ پریڈ میں ایجپٹ کے فوجی دستے نے حصہ لیا، سیسی مہمان خصوصی، ناری شکتی کو نمایاں کیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، فضول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔